अस्सलाम वालेकुम। आज बरोज जुमेरात 29 फरवरी। RFI बुलेटिन के साथ मैं हूं नारीन चौधरी। सबसे पहले हेडलाइंस। बेयकीनी खत्म, सदर के दस्तखत से कौमी असम्बली का इजलास तलब। 9 मुंतखब अरकान असम्बली ने हलफ उठा लिया। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए कागजात नामजदगी जमा। अगले मरहले में अरकान लीडर ऑफ दी हाउस का चुनाव करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के बाबर सलीम सवाती ने 89 वोट हासिल किए। मद्दे मुकाबिल स्पीकर एहसानुल्लाह मियां खेल को 17 वोट मिले। शुमाली वजीरिस्तान में पाक फौज की कार्रवाई, 6 दहशतगर्द हलाक। फायरिंग के तबादले में 1 सिपाही जख्मी, जबकि बन्नू में चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों के हमले से 1 पुलिस एहलकार जाँ बहक हो गया। गवादर में पानी ही पानी, बद इंतजामी ने अब्र रहमत को बाइस से जहमत बना दिया। मूसलाधार बारिश से सड़कें, गली मोहल्ले तालाब में तब्दील। मकरान और बलोचिस्तान के शुमाली और वस्ती इलाकों में मजीद बारिश की पेशन गोई। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला में तेज बारिश और यालाबारी का इम्कान। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। वजीर आला सिंध ने मुमकिना बारिश पर रेन एमरजेंसी का ऐलान कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे का इम्कान। निगरां हुकूमत जाने से पहले कीमतें बढ़ाए, कम करे या बरकरार रखे। निगरां हुकूमत तजब्जुब का शिकार। गजा में बमबारी से अल नासिर अस्पताल शदीद मुतासिर। आखिरी फाल अस्पताल में भी तिब्बी काम बंद हो गया। शोहदा की मजमूई तादाद 30,000 से जायद हो गई। गजा में जंगबंदी के लिए अमरीकी सदर पर उम्मीद। सालिसी की कोशिशें कामयाब करवाने पर जोर। यरगमालियों की रिहाई के लिए गजा से यरूशलेम तक एहतजाजी मार्च। PSL के मैच में इस्लामाबाद की कराची किंग्स को 7 विकेटों से शिकस्त। इस्लामाबाद यूनाइटेड के कोलिन मिनरो की जारहाना बल्लेबाजी ने 166 रन के हदफ को आसान कर दिया। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, चलते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ की जेर सदारत होने वाले इजलास में 9 मुंतखब अरकान कौमी असम्बली ने हलफ उठा लिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान की नारेबाजी, ऐवान मछली बाजार बन गया। इजलास सुबह 10 बजे शुरू होना था, ताहम इजलास मुकर्ररा वक्त के 1 घंटे बाद शुरू हुआ। इजलास का बाकायदा आगाज तिलावत कलाम पाक से हुआ और फिर नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की गई। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने 9 मुंतखब अरकान से हलफ लिया। हलफ लेने वालों में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ, सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान, खुर्शीद शाह, सरदार अयाज सादिक और दीगर 9 मुंतखब अरकान शामिल हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उमर अयूब, बैरिस्टर गौहर अली मोहम्मद खान ने भी हलफ उठाया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के अलीम खान को दस्तखत करने के लिए बुलाया गया तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान ने लोटा लोटा के नारे लगाए। महमूद खान अचकजई और सरदार अख्तर मैंगल भी हलफ उठाने वालों में शामिल हैं। तकरीब हलफ बर्दारी के बाद दूसरा मरहला असम्बली के नए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव होगा और फिर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के बाद वजीर आजम को मुंतखब किया जाएगा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के बाबर सलीम सवाती 89 वोट्स लेकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के स्पीकर मुंतखब हो गए, जबकि मद्दे मुकाबिल एहसानुल्लाह मियां खेल ने 17 वोट्स हासिल किए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास हस्बे रवाज शोर शराबे के साथ शुरू हुआ। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए नून लीग की सोबिया शाहिद के वोट डालने के अमल के दौरान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान शदीद नारेबाजी करते रहे। सुरैया बीबी ने सबसे पहला वोट कास्ट किया। वोटिंग के इख्तिताम पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के बाबर सलीम सवाती 89 वोट्स लेकर स्पीकर मुंतखब हो गए। उनके मद्दे मुकाबिल एहसानुल्लाह मियां खेल ने 17 वोट्स हासिल किए। असम्बली के 106 अरकान ने वोटिंग में हिस्सा लिया, जबकि जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप के 9 अरकान ला ताल्लुक रहे। शुमाली वजीरिस्तान में पाक फौज का ऑपरेशन, 6 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर शुमाली वजीरिस्तान के इलाके में ऑपरेशन किया गया। फायरिंग के तबादले में 6 दहशतगर्द हलाक और 1 सिपाही जख्मी हो गया। हलाक किए जाने वाले दहशतगर्द मासूम शहरियों के कत्ल, भत्ताखोरी, अगवा समेत दहशतगर्दी की मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। ISPR का कहना था कि शुमाली वजीरिस्तान समेत पूरे मुल्क से दहशतगर्दों का खात्मा हदफ है, जिसे हर हाल में हासिल किया जाएगा। इलाका मकीनों के ताउन से दहशतगर्दी के नासूर को खत्म करने का मुकम्मल अज़्म है। बन्नू में पुलिस चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों के हमले से 1 सिपाही शहीद हो गया। खैबर पख्तूनख्वा के जिला बन्नू में पुलिस चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों ने हमला किया, जिस पर ड्यूटी पर मामूर पुलिस एहलकारों ने जवाब में शदीद फायरिंग की।
فائرنگ کے باعث دہشت گرد پیچھے ہٹنے پر مجبور ہوئے، تاہم دہشت گردوں نے اسنائپر گن کے ذریعے پولیس اہلکاروں کو نشانہ بنایا، جس سے ایک سپاہی شہید ہو گیا۔ گزشتہ چند ہفتوں سے بنوں میں پولیس پر دہشت گردوں کے حملوں میں مزید تیزی آ گئی ہے۔ گوادر، مکھران اور بلوچستان کے شمالی اور وسطی علاقوں میں موسلا دھار بارش نے تباہی مچا دی، جس سے معمولات زندگی متاثر اور ٹریفک معطل ہو گیا۔ گوادر میں وقفے سے بارش جاری ہے۔ 2 روز کی مسلسل بارش کے سبب گوادر اور جیونی کے بیشتر علاقے ابھی تک پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ مقامی انتظامیہ کی جانب سے طلب کیے گئے نیم فوجی دستے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں پہنچ گئے اور ریسکیو اور امدادی کارروائیاں شروع کر دی ہیں۔ گوادر کی ضلعی انتظامیہ نے بارش سے متاثرہ علاقوں میں ایمرجنسی صورتحال کا اعلان کر دیا ہے۔ 30 گھنٹے تک جاری رہنے والی بارش نے سیلابی ریلوں کو جنم دیا، جس سے بیشتر علاقے زیر آب آ گئے ہیں۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ مغربی ہواؤں کی شدت آج مزید بڑھے گی۔ بلوچستان سب سے زیادہ متاثر ہوگا، جبکہ کراچی سمیت سندھ کے مختلف اضلاع میں آندھی اور بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مغربی ہواؤں کے سسٹم کے باعث جیکب آباد، لاڑکانہ، سکھر، گھوٹکی اور اطراف کے علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ کچھ مقامات پر یالہ باری بھی ہو سکتی ہے، جبکہ کراچی، ٹھٹھہ، بدین، حیدرآباد، تھرپارکر سمیت مختلف علاقوں میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے۔ کئی علاقوں میں یالہ باری کا بھی امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کا مزید کہنا ہے کہ بارش کا سلسلہ اتوار تک جاری رہ سکتا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے صوبے میں رین ایمرجنسی نافذ کر دی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے تمام بلدیاتی اداروں، انتظامیہ اور اسپتالوں کو ہائی الرٹ کر دیا ہے، جبکہ کل کراچی میں سرکاری اور نجی اداروں میں ہاف ڈے ڈیوٹی کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے۔ مراد علی شاہ نے عوام سے اپیل کی ہے کہ کل غیر ضروری گھروں سے نہ نکلیں۔ کراچی میں کل 2 بجے سے بارش ہونے کا امکان ہے۔ کراچی میں دوپہر 2 بجے کے بعد مختلف اوقات میں 3 تا 4 بارش کے اسپیل ہونے کا امکان ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کو ڈائریکٹر جنرل پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی سلمان شاہ نے بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ سندھ کے شمالی علاقوں میں آج رات سے 2 مارچ تک بارش کا امکان ہے، جبکہ صوبے کے وسطی علاقوں میں 1 مارچ کو بارش کا امکان ہے۔ کراچی شہر میں 12 گھنٹے میں 13 سے 16 ملی میٹر بارش کا امکان ہے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا کہنا تھا کہ کراچی میں نکاسی آب کے مسائل کو حل کیا جا رہا ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی بین الاقوامی قیمتوں، درآمدی پریمیم اور زر مبادلہ میں معمولی رد و بدل کی وجہ سے پیٹرول اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمتوں میں آج 1 روپے سے 4 روپے فی لیٹر تک اضافے کا امکان ہے۔ واضح رہے کہ 15 فروری کو نگراں حکومت نے پیٹرول کی قیمت میں 2 روپے 73 پیسے فی لیٹر کا اضافہ کیا تھا، جس کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت فی لیٹر 275 روپے 73 پیسے مقرر کر دی گئی تھی۔ اسی طرح ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں بھی 8 روپے 37 پیسے فی لیٹر کا اضافہ کیا گیا تھا، جس کے بعد ہائی سپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت 287 روپے 33 پیسے ہو گئی تھی۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں گزشتہ 15 روز کے دوران عالمی منڈی میں 10 سے 50 سینٹ فی بیرل بڑھی ہیں اور پاکستان اسٹیٹ آئل کو پیٹرول پر زیادہ درآمدی پریمیم ادا کرنا پڑ رہا ہے۔ نتیجتاً حتمی شرح مبادلہ کے حساب سے پیٹرول کی قیمت 3 سے 4 روپے فی لیٹر بڑھنے، جبکہ ڈیزل کی قیمت 1 روپے سے 1.5 روپے تک بڑھنے کا امکان ہے۔ کراچی میں جاپان کے قومی دن اور بادشاہ کی 64ویں سالگرہ کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ کراچی کے مقامی ہوٹل میں ہونے والی تقریب میں گورنر سندھ کامران ٹیسوری خصوصی طور پر شریک ہوئے۔ اس موقع پر گورنر کا کہنا تھا کہ جاپان کے ساتھ قریبی تعلقات ہیں، مختلف شعبوں میں بہتری کے لیے جاپان کی مدد حاصل رہی ہے۔ اس خوشی کے دن پر جاپان کے عوام کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، جبکہ قونصل جنرل جاپان نے کہا کہ پاکستان میں مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ دونوں ملکوں کے دیرینہ تعلقات وقت گزرنے کے ساتھ مزید مستحکم ہو رہے ہیں۔ ہم پاکستانی تاجروں کو پیشکش کرتے ہیں کہ جاپان میں آ کر کاروبار کریں۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے اچھرا بازار لاہور میں عربی کیلی گرافی والا لباس پہننے والی خاتون کو مشتعل ہجوم سے بحفاظت نکالنے والی اے ایس پی شہر بانو نقوی سے ملاقات کی اور ان کو شاباش دی۔ آئی ایس پی آر کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ آرمی چیف نے اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ آف لاہور پولیس شہر بانو نقوی سے ملاقات کی اور بے یقینی کی صورتحال پر قابو پانے میں پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کرنے پر ان کی تعریف کی۔ غزہ میں جاری حملوں سے الناصر اسپتال شدید متاثر۔ ایندھن اور طبی سامان کی عدم دستیابی کے سبب شمالی غزہ کا آخری فعال اسپتال بھی بند ہو گیا۔ دیر البلح میں صبح سے گولہ باری کا سلسلہ جاری ہے۔ بمباری کے علاوہ غزہ کو قحط کا بھی سامنا ہے۔ اقوام متحدہ کے حکام کا کہنا ہے کہ 6 لاکھ شہری قحط کے دہانے پر ہیں، جبکہ 7 اکتوبر سے اب تک شہید ہونے والے شہریوں کی تعداد 30,000 تک آ گئی ہے، جن میں زیادہ تعداد بچوں اور خواتین کی ہے۔ عالمی برادری کو اسپتالوں پر ہونے والے حملوں کو روکنا ہوگا۔
امریکی صدر جو بائیڈن نے انکشاف کیا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ رمضان کے دوران غزہ میں جنگ بندی کا معاہدہ طے پا گیا ہے۔ اس صورت میں سعودی عرب اور دیگر ممالک اسرائیل کو بطور ریاست تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جو بائیڈن نے ایک انٹرویو میں کہا کہ سب سے پہلے تمام یرغمالیوں کو رہا کیا جانا چاہیے۔ رمضان قریب ہے اور اسرائیلیوں نے اس ماہ کے دوران بمباری نہ کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ اس سے ہمیں یرغمالیوں کو بحفاظت باہر نکالنے کا موقع ملے گا۔ جو بائیڈن نے کہا کہ غزہ میں جنگ بندی سے ہمیں اس سمت میں آگے بڑھنے کا موقع ملے گا جس کے لیے سعودی عرب، اردن اور مصر سمیت دیگر ممالک اسرائیل کو ریاست تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ سعودی عرب کی جانب سے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا امکان مشرق وسطی کی سفارتی صورتحال میں ایک بہت بڑی پیش رفت ہے۔ پی ایس ایل کے 9ویں ایڈیشن کے میچ میں اسلام آباد یونائیٹڈ نے کولن منرو کی جارحانہ بیٹنگ کی بدولت کراچی کنگز کو بآسانی 7 وکٹوں سے شکست دے دی۔ کراچی میں کھیلے گئے پاکستان سپر لیگ کے 9ویں ایڈیشن کے پہلے میچ میں اسلام آباد یونائیٹڈ نے ٹاس جیت کر کراچی کنگز کو بیٹنگ کی دعوت دی۔ کراچی کنگز نے مقررہ اوورز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر 165 رنز بنائے۔ ہدف کے تعاقب میں اسلام آباد یونائیٹڈ کے اوپنرز نے اپنی ٹیم کو شاندار آغاز فراہم کیا اور 63 گیندوں پر 108 رنز کی شراکت بنا کر میچ کو یک طرفہ بنا دیا۔ تاہم اسلام آباد یونائیٹڈ نے 7 وکٹوں سے کامیابی حاصل کر کے 2 قیمتی پوائنٹس بھی حاصل کر لیے۔ کولن منرو کو ان کی جارحانہ بیٹنگ پر میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔